اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش کے قبیلے میں پیدا کرنا تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی 3 رشتہ داروں کو آزمایا۔ اللہ رب العزت نے ایک خواجہ مطلب کو آزمایا، دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کو آزمایا، تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کو آزمایا۔ خواجہ عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے آزمایا جب وہ چھوٹے بچے تھے، بچپن میں جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے بعد بال کچھ سفید تھے، تو ان سفید بالوں کی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ پھر جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کے والد محترم فوت ہو گئے، پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننھیال چلے گئے، پھر وہاں پر اپنے بچپن کا کچھ عرصہ انہوں نے گزارا۔ جب وہ جوانی کی عمر کے قریب پہنچے تو وہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں تیر اندازی کر رہے ہیں، ایک بچہ ہے جو جہاں پر بھی نشانہ لگاتا ہے تیر اسی نشانے پر پورا لگتا ہے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں یہ بچہ کون ہے؟ تو ان کو بتایا گیا یہ مکے کے ایک قبیلے قریش کا بچہ ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، اب یہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں مدینے میں رہتا ہے۔ پھر ان کو ان کا تعارف کروایا گیا کہ فلاں رشتہ دار ہیں ان کے۔ جب وہ آدمی مکہ چلا گیا تو وہ خواجہ مطلب کے رشتہ داروں کو پہچانتا تھا، تو وہ وہاں جا کر انہوں نے خواجہ عبد المطلب کے رشتہ داروں سے کہا کہ آپ کا بھتیجا وہاں اتنی پریشانی والی زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ آپ اتنے اچھے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ اتنے سخی ہیں، لیکن آپ کا بھتیجا وہاں اتنی مشقتوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کو اپنے پاس لے کر آئیں۔ تو خواجہ عبد المطلب کے چچا نے قسم اٹھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو واپس مکے نہیں لے آؤں گا تب تک میں آرام کے ساتھ، سکون اور چین کے ساتھ اپنے گھر میں نہیں رہوں گا۔ تو وہ ان کے چاچا مدینے چلے گئے، پھر وہاں پر ان کے رشتہ داروں سے بات کی کہ میں اپنے بھتیجے کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں، میں انہیں اپنے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب کی والدہ نے بھی، جو ان کی والدہ تھی، ان کے رشتہ داروں نے بھی اسے سمجھایا کہ اگر یہ مدینے میں رہے گا تو یہاں پر وہ اتنا مرتبہ اور اتنی عزت حاصل نہیں کر سکتا جتنی اپنے خاندان میں یہ عزت حاصل کر سکتا ہے، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو ان کے چاچا کے ساتھ بھیج دیں۔ وہ اپنے چاچا کے ساتھ مکے کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا۔ جب وہ مکے کے قریب پہنچے تو کسی آدمی نے ان کو دیکھا اور دیکھتے کہا کہ یہ شیبہ لے کر کہا کہ شاید مطلب کوئی اپنا غلام لے کر آیا ہے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، یہ مطلب کا غلام ہے۔ تو اس دن سے ان کا نام مشہور ہو گیا عبد المطلب کے ساتھ۔ کچھ عرصہ وہ وہاں پر مکے میں رہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کسی کہنے والے نے کہا کہ فلاں جگہ پر زمزم کا کنواں ہے، آپ وہاں پر زمین کی کھودائی کریں، وہاں سے آپ کو زمزم کا کنواں ملے گا۔ وہ تنہا عبد المطلب وہاں زمین کی کھودائی کرتے رہیں۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب انہوں نے ایک بڑی سی چٹان کو توڑا اور اس کے نیچے سے ایک زمزم کا کنواں نکلا۔ اس کے بعد ان کو بیت اللہ کا متولی بنایا گیا۔ تو دیکھیں کہ پہلے خواجہ عبد المطلب کو بھی آزمایا گیا، ان کو بھی تکلیفیں آئیں، لیکن ان کے بعد ان کو کتنا بڑا رتبہ ملا کہ وہ بیت اللہ کے متولی بنے۔ خواجہ عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ان 10 بیٹوں میں سے میں ایک بیٹے کو قربان کروں گا اللہ کے نام پر۔ تو ان کو 10 بیٹے ہوئے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو منت مانی تھی میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کروں گا، پھر کون سے بیٹے کو قربان کروں؟ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کے درمیان قرآن دازی کی، پھر جو قرآن نکلا وہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا۔ وہ سب بھائیوں میں سے بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھے۔ لوگوں نے خواجہ عبد المطلب سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں، آپ ان کے درمیان اور اونٹوں کے درمیان قرآن دازی کریں، ان کے درمیان قرآن ڈالیں۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن ڈالا، تو قرآن حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا۔ پھر انہوں نے 20 اونٹ کیے، پھر 30 اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرآن ڈالا، پھر 30-40 اونٹ، اسی طرح 100 اونٹوں کے درمیان اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرآن ڈالا، تو پھر قرآن وہ 100 اونٹوں کے درمیان نکلا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آدمی آیا اور کہنے لگا یا ابن ذبیحین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کر مسکرا اٹھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ہاں یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوں اور وہ بھی ذبیح اللہ تھے، اور میں حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں اور وہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ جب حضرت عبداللہ جوانی کی عمر کو پہنچے، وہ انتہائی حسین اور خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ مکے سے مدینے ان کا جانا ہوا، راستے میں ایک یہودی کی عورت فاطمہ ملی۔ اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو نبی آخر زمان کا والد ہوگا، اللہ رب العزت اس کی پیشانی میں نور رکھیں گے، اس کی پیشانی چمکتی ہوگی۔ اس عورت نے پہچان لیا کہ اس نوجوان کی پیشانی میں اللہ رب العزت نے وہ نور رکھا ہے جس نور کا پچھلی کتابوں میں بیان ہے۔ تو اس عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ نے نکاح کرنے سے انکار کر لیا کہ میں کیسے آپ کے ساتھ نکاح کروں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتے، ویسے ہی میرے ساتھ آپ کچھ وقت گزار لیں۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگیں کہ ایسی ذلت، ایسا کام جو میرے لیے رسوائی اور ذلت کا باعث بنے، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ واقعی میں جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے نبوت کو آگے چلانا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایسے بے حیائی کے کام نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اس بے حیائی کے کام سے بچا لیا اور مدینہ پہنچ گئے۔ پھر مدینے میں حضرت عبداللہ کے لیے ایک رشتہ دیکھا گیا۔ ایک بچی تھی جو حسین، بہت ہی حسین، اور عقل میں بھی اچھی، شکل میں بھی اچھی، اور انتہائی با اخلاق بچی تھی۔ اس کا نام تھا آمنہ۔ پھر اس کا رشتہ حضرت عبداللہ کے لیے لیا گیا۔ حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ وہاں پر کچھ دن انہوں نے وہاں پر گزارے۔ اس کے بعد وہ جب واپس مکہ آنے لگے تو راستے میں وہی فاطمہ نامی عورت ملی۔ کہنے لگی عبداللہ، وہ جو پہلے میں نے تمہاری پیشانی میں نور دیکھا تھا، اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عبداللہ کا جو نور تھا، حضرت عبداللہ نے نبی علیہ السلام اپنی ماں کے بطن مبارک میں منتقل ہو چکے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر آزمایا۔ اس کے بعد تیسری ہستی جس کو اللہ رب العزت نے آزمایا وہ تھی حضرت آمنہ۔ اب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی ہوئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے بلاد شام کا سفر کرنا چاہتے تھے۔ ایک قافلہ ہونے لگا تھا۔ حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ابھی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، پھر جدائی یہ دل کو بہت کر پاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے وعدہ کیا کہ آمنہ میں ضرور واپس لوٹ کر آؤں گا، اور جب میں راستے سے آؤں، جب قافلہ آئے اور گھنٹی بجے تو تم دروازے پہ آ کر میرا استقبال کرنا اور وہاں پر آ کر کھڑی ہو جانا، میں بھی وہاں پر آ کر تمہارے ساتھ محبت کے ساتھ ملوں گا۔ تو حضرت عبداللہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہاں پر تجارت کی۔ جب واپس آنے لگے، جب پہنچے تو وہاں پر حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہو گئے کہ انہیں سفر کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ سارا قافلہ روانہ ہو کر واپس آ گیا اور گھنٹی بجی۔ حضرت آمنہ بھی پوچھتی کہ ابھی میرے شوہر عبداللہ آنے والے ہیں، اور وہ دروازے پر انتظار کرتی رہیں، لیکن حضرت عبداللہ واپس نہ آئے۔ اس نے بہت سا انتظار کیا، جتنے بھی مسافر تھے وہ سارے کے سارے واپس اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت آمنہ انتظار کرتی رہیں کہ ابھی آنے والے ہیں عبداللہ ابھی آنے والے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ نہ آئے۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ تو مدینے میں بیمار ہیں۔ کچھ رشتہ داروں نے سننے کے لیے سفر کیا کہ ہم حضرت عبداللہ کو جا کر لے آتے ہیں۔ ابھی وہ رشتہ دار وہاں مدینے پہنچے ہی نہیں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ کہ اتنا صدمہ حضرت آمنہ کو پہنچا، ابھی نئی شادی ہوئی تھی۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ کو بھی آزمایا۔ تو تین شخصیات کو اللہ رب العزت نے آزمایا۔ ایک نبی علیہ السلام کے دادا کو